آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت سلطان محمود غزنوی کا نام سن رکھا ہوگا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور بادشاہ تو بہت گزرے ہیں، لیکن اللہ والے بادشاہ جو ہے نا وہ بہت کم گزرے ہیں، کہ جو بادشاہت پر ہوتے ہوئے بھی جنہیں رب کا خوف اور جنہیں اللہ کی رضا پیش نظر ہو، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا جو وصال ہے وہ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے ہو چکا ہے، اور 1974 میں افغانستان میں غزنوی میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا، اور زلزلے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے جب زلزلہ شدید ہو تو پھر زمین پھٹ جاتی ہے، چیزیں کھل جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، اور زمینوں کے جو معاملات ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا شدید زلزلہ آیا تھا، تو اس زلزلے میں محمود غزنوی کی قبر بھی کھل گئی تھی۔ کتنے سال بعد؟ 1000 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 1000 سال بعد جب اس کی قبر کھلی تو کہتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ سیدھا اپنے سینے پہ تھا، دوسرا ہاتھ بالکل صحیح سلامت، کفن بھی صحیح سلامت۔ 1000 سال بعد بھی اس کا جسد خاکی صحیح سلامت اسی حالت میں تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ کل ہی اس کو دفنایا گیا ہے۔ اب سوچیں کہ وہ کیسا شخص ہوگا کہ جس کا جسد خاکی 100 سال بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ پتہ ہے کہ وہ اس کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے چرچے آسمان پر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو وہ تو آقا کریم کو سامنے دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے تو آقا کریم کی زیارت کی تھی، آقا کریم کے دست اقدس پہ بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، وہ سونا چہرہ دیکھا تھا، وہ واللیل والے زلفیں دیکھی تھی، وہ بدخواہ والا چہرہ دیکھا تھا، تو پھر وہ اسلام قبول کر کے آقا کریم کی غلامی میں تھے۔ لیکن یہ تو کتنے 100 سال بعد 971 میں جا جو ہے وہ تاریخ ولادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بھی آقا کریم سے محبت تھی۔ جسے آقا کریم سے محبت ہو نا، وہ کیا ہے، شعر زمین میلی نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ غلامی کا جب بندہ توق پہن لے نا، جب آقا کریم کی غلامی کا توق بندہ پہن لے، پھر اس غلامی میں بندہ شامل ہو جائے تو پھر اس بندے کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب آئے نہ دیکھیں کہ محمود غزنوی کا کفن میلا کیوں نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ محمود غزنوی کا ایک بہت پیارا غلام تھا، جس سے بعد میں وزیر کے درجے پہ انہوں نے بٹھا دیا، اس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام محمد تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں باپ بیٹا اس بادشاہ کے بہت مقرب لوگوں میں شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایاز کا بیٹا گھر آیا، چہرہ اترا ہوا، پریشان حالت۔ تو ایاز نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، تو بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بابا جان، لگتا ہے بادشاہ سلامت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آج بادشاہ سلامت خفا خفا سے لگے، ناراض سے لگے۔ ایاز نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ تو کہنے لگے بابا آج خلاف معمول سلطان محمود غزنوی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، مجھے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ اور میرا یہ کام کرو۔ تو مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے نام سے نہیں پکارا، آپ کے نام سے پکارا، تو لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ ایاز نے کہا کوئی بات نہیں، میں کل جاؤں گا، جا کے اس سے ملوں گا، پوچھوں گا، کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگیں گے، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں اگلے دن ایاز بادشاہ کی خدمت میں گیا، ہاتھ باندھ کے کہا کہ اے سلطان محمود غزنوی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ میرا بیٹا گھر آیا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آپ نے کل اس کو میرے نام سے مخاطب کیا ہے، اسے اپنے نام سے نہیں پکارا۔ تو پتہ ہے پھر سلطان محمود غزنوی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ایاز ایسی کوئی بات نہیں،
نہ میں تجھ سے ناراض ہوں نہ میں تیرے بیٹے سے ناراض ہوں. بات یہ ہے کہ تجھے تو پتہ ہے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب تک میں وضو سے نہ ہوں میں محمد نام اپنی زبان میں نہیں لاتا. جب تک میں وضو سے نہ ہوں میں نام محمد اپنی زبان پہ نہیں لاتا.